تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی. آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ، کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے. کسی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے. اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے. یہ اب امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں. تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ. یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اور اسی نے فورسیک کر دیا. تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی. دوسرا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث، اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا. تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے، یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک. تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے. پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ. تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ. دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی. وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن. لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے.
اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے، لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے، کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے کیونکہ انسان نہیں دے سکتا۔ اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وی لرن فرام دس دیٹ ہیپینس از کمنگ، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو۔